میں سب سے پہلے پریس کلب کے اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں یہ فورم فراہم کیا کہ ہم اپنی بات عوام تک پہنچائیں۔ میں تھوڑا سا مختصر سا تعارف اپنے ساتھیوں کا کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر راحیل GHA کے صوبائی سینئر رہنما، ساتھ حبیب شاہ صاحب پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن کمپلیکس کے صدر، لیاقت اعوان صاحب کلاس 4 کے صدر، بلال اکبر صاحب ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے صدر، ڈاکٹر گلتاج ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے چیئرمین، ڈاکٹر معظم صدر GHA ایبٹ آباد، یاسر خان جنرل سیکرٹری کلاس 4، اس کے علاوہ شفیق صاحب یہ بھی سینئر رہنما جنرل سیکرٹری پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن، ہمارے اشرف صاحب اور سینیٹیشن کے صدر ہیں، اور طاہر صاحب ٹیکنیکل کے DHQ کے ہاسپٹل کے رہنما ہیں، پیرامیڈیکل کے سوری۔ تو آج یہاں پہ ہمارا آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنا ایک موقف میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے اور گورنمنٹ کے سامنے رکھیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 9-10 روز سے ایوب میڈیکل کمپلیکس، جو کہ اس پورے ہزارہ ڈویژن کا سب سے بڑا اسپتال اور واحد ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے، جہاں پر ہزاروں افراد کو طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، اور اس علاقے کی عوام کا یہ ایک واحد سہارا ہے جہاں پہ ان کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے۔ وہ 9-10 دنوں سے مسلسل وہاں پہ ایک احتجاج جاری ہے، اور ڈاکٹروں سے لے کر کلاس 4 تک اور سینیٹیشن تک اور پیرامیڈیکل سٹاف اور سارے لوگ اس وہاں پہ وہ احتجاج کے اوپر ہیں۔ تو یہ دیکھا جائے کہ ان کا یہ احتجاج کس بات پر ہے، اور ابھی تک کیوں اس کے اوپر کوئی حکومت ہمارے جو مطالبات ہیں اس کو تسلیم نہیں کر رہی۔ یہاں پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان بڑے تدریسی اسپتالوں کے اندر ایک ایکٹ لایا گیا تھا 2015 میں، جسے MTI ریفارمز ایکٹ کہا جاتا ہے، جسے تحریک انصاف کی حکومت لائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ اس لیے لایا گیا تھا کہ ان اسپتالوں کو خود مختاری دی جائے گی تاکہ ان کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں۔ ان کا فنڈ ہوگا، ان کو دیا جائے گا، یہ اپنی مرضی کی خریداری کریں گے، اپنی مرضی کی علاج معالجے کی سہولیات دیں گے، اپنی مرضی کی ہائرنگ کریں گے، اور عوام کے مسائل کو یعنی ڈور سٹیپ پہ حل کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جو دیکھا گیا کہ اس ایکٹ نے بجائے اس کے کہ یہاں پہ کوئی اچھی تبدیلی لائی گئی ہو، اس کے بجائے جو دیکھا جا رہا ہے کہ ان اسپتالوں کا اس کے بعد سے بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اور بیڑا کیوں غرق ہو گیا ہے کہ جب آپ 4 اور 5 ارب روپے کے فنڈ ایک MTI کو دیں گے، اس کا تقریباً 5 ارب کے لگ بھگ فنڈ ہے میڈیکل کالج کا اور ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل دونوں کا ملا کر، اور اس کے اوپر آپ پرائیویٹ بورڈ آف گورنرز بٹھا دیں گے جو بالکل حکومتی دسترس سے باہر ہوں گے۔ نہ ان کے اوپر وزیر اعلیٰ ایکشن لے سکے گا، نہ ان کے اوپر جناب وزیر صحت وہ ایکشن لے سکے گا، نہ ان کے اوپر کوئی اور ادارہ ایکشن لے سکے گا۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس 4 اور 5 ارب روپے کے فنڈ کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوگا، اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس MTI ایکٹ میں جو کہا گیا تھا کہ ان اسپتالوں میں میرٹ کے اوپر بورڈ آف گورنرز کی تعیناتی کی جائے، بدقسمتی سے وہ تعیناتی میرٹ کے اوپر نہیں کی گئی، بلکہ یہ دیکھا گیا کہ ان میں سے جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے کتنے قریب ہیں اور پھر عمران خان کے خاص لوگوں کے کتنے قریب ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان MTIs کے اوپر ایک اور بورڈ بٹھایا گیا جس کو پالیسی بورڈ کہا جاتا ہے۔ اس پالیسی بورڈ کا جو سربراہ ہے ڈاکٹر نوشیروان برکی، یہ عمران خان کا کزن بھی ہے، اس کا بڑا خاص آدمی ہے۔ وہ امریکہ سے بیٹھ کر آپ کے خیبر پختونخوا کے سارے اسپتالوں کو کور کرتا ہے، اور ایک ای میل پر یہ سارے اسپتال اس کی مرضی پہ چلتے ہیں۔ وہ اتنا پاورفل آدمی تھا کہ وہاں سے نوٹیفیکیشن کرتا تھا اور ہیلتھ منسٹر کے نوٹیفیکیشن کو کینسل کرا دیتا تھا کہ تمہاری مرضی نہیں چلے گی، یہ پالیسی بورڈ کے ماتحت ہیں یہ اسپتال، یہ میری مرضی پہ چلیں گے۔ ایوب ٹیچنگ اسپتال میں اس وقت جو بورڈ آف گورنر کے چیئرمین ہیں وہ ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں۔ یہ موصوف شوکت خانم اسپتال کے اس وقت بھی سرونگ ملازم ہیں، بلکہ وہاں پہ چیف میڈیکل آفیسر ہیں اس کے، اور یہ 2015 سے جب سے PTI کی حکومت ہے یہ مسلسل یہاں پہ بورڈ کے چیئرمین ممبر چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ کتنی بار آپ لوگ گواہ ہیں کہ کتنے بورڈ آف گورنرز پہ ایکشن ہوا ہے، 2-3 بار بورڈ تحلیل ہوا ہے، لیکن یہ وہ واحد آدمی ہے جو ابھی تک بلا تعطل جو ہے وہ بورڈ کا ممبر چلا رہا ہے۔ کیونکہ یہ عمران خان کا رائٹ ہینڈ ہے، وزیر اعلیٰ اس کے اوپر ایکشن نہیں لے سکتا تھا،
اور وزیر صحت اس کے اوپر ایکشن نہیں لے سکتا تھا، تو لہٰذا صرف سیاسی بنیادوں پر اس کو بھرتی کیا گیا اور یہاں پہ اس کو چیئرمین بورڈ آف گورنر لگایا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا لاہور کے اندر اسپتال نہیں ہے، سرکاری اسپتال؟ یہ جناح اسپتال کو ٹھیک نہیں کرتا، میو اسپتال کو ٹھیک نہیں کرتا، گنگارام کو ٹھیک نہیں کرتا، 310 کلومیٹر کے فاصلے پر آ کر آخر اس کے کیا مفادات ہیں کہ یہ ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں وہاں کا چیئرمین بورڈ آف گورنر بنا ہوا ہے اور وہاں سے لاہور سے بیٹھ کر یہاں کے معاملات کو کنٹرول کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سارے اختیارات بورڈ آف گورنرز کے پاس ہیں، اور جو باقی ممبران اس نے اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں وہ تحریک انصاف کی سابقہ حکومت نے صرف اس کی بنیاد پر لگائے تھے کہ وہ عاصم یوسف کے کتنے قریب ہیں اور کتنا اس کی بات کو سننے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اسی بورڈ کے اندر ایک ممبر ہے میجر ریٹائرڈ صدیق۔ اگر آپ کو یاد ہو 2017 میں یہاں پہ ایک ہڑتال ہوئی تھی جس پہ کمشنر ہزارہ ڈویژن نے انکوائری بٹھائی، اس انکوائری کے نتیجے میں وہ چیف سیکرٹری تک بات گئی اور وہاں سے آرڈر ہوا کہ اس کی تعیناتی غلط کی گئی تھی میجر ریٹائرڈ صدیق کی، کیونکہ یہ پہلے یہاں پہ ہاسپٹل ڈائریکٹر بھی رہا ہے اور پھر سیکرٹری بھی OG رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو 3 لاکھ ماہوار تنخواہ لیتا تھا یہ تنخواہ اس سے ریکور کی جائے۔ یہ 3 سالوں کا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کروڑ تک یہ رقم بنتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ رقم اس سے وہ وصول کی جاتی۔ اس نے استعفیٰ دیا اور یہ وہاں سے بھاگ گیا، اور جیسے ہی PTI کی گورنمنٹ دوبارہ آئی تو 2018 اکتوبر میں اسی بورڈ آف گورنر کا ممبر بنا دیا گیا۔ یہ میرا خیال ہے صوبے کی تاریخ میں کم ہی آپ کو ملے گا کہ ایک آدمی اسی ادارے کا نادائندہ ہو اور اسی ادارے کے اندر وہ بورڈ آف گورنر کا ممبر بھی ہو۔ تو باقی جتنے بھی ممبران ہیں میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ ایک ایک ممبر کو ڈسکس کروں گا تو ٹائم لمبا ہو جائے گا، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ہم آپ کے ساتھ تو مذاکرات کی بات نہیں کر رہے، ہم نے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ جن لوگوں کو غیر قانونی طور سے بورڈ آف گورنر میں تعینات کیا گیا تھا اور جو اس ادارے کے مسائل کو حل کرنے میں مکمل ناکام ہوئے، ان کو فوری طور سے برطرف کیا جائے یا وہ استعفیٰ دے کر یہاں سے چلے جائیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، آپ یہ پوچھیں گے کہ جناب فوری طور سے آپ کیوں ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ آخر آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ ملازمین کے بے تحاشا مطالبات ہیں، کیونکہ یہ ایسا آدمی ہے ڈاکٹر عاصم یوسف کہ یہ کسی بھی ملازم کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ وہ اتنا مغرور انسان ہے کہ 4 سالوں کے اندر میں نے ان کو چیلنج کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ کسی ایک میٹنگ کا حوالہ دے دیں کہ یہ یہاں پر آیا ہو، اس نے کہیں یہاں پہ مختلف شعبوں کے سربراہان سے ملاقاتیں کی ہوں، یہاں کے ملازمین سے ملا ہو، یہاں کے عوام سے ملا ہو، کبھی اس نے پوچھا ہو کہ میں نے جن لوگوں کی تعیناتی کی ہے، کیونکہ ڈین، میڈیکل ڈائریکٹر، ہاسپٹل ڈائریکٹر کی تعیناتیاں یہ بورڈ کرتا ہے، بلکہ اگر کہا جائے کہ ڈاکٹر عاصم یوسف نے خود کی ہیں تو پھر یہاں کے عوام کا، یہاں کے ملازمین کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے مسائل اس کے ساتھ ڈسکس کرتے، لیکن وہ کسی کے ساتھ نہیں ملتا، کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اور نہ ہی گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا۔ بارہا ہم نے اپنے مطالبات کی لسٹ ان تک پہنچائی کہ خدا را ملازمین کے یہ مسائل ہیں، اس ادارے کے اندر کرپشن کا ایک بازار گرم ہے۔ 2020 اور 21 کی آڈٹ رپورٹ آپ سارے بھائی اس سے واقف ہیں، کم و بیش 1 ارب روپے سے زائد کے آڈٹ پیرے بنے، کسی نے اس کا جواب تک دینا گوارا نہیں کیا۔ میں نے ان کو چیلنج دیا تھا، میں نے کہا اگر آپ ثابت کر دیں جو MRI مشین آپ نے خریدی ہے کورونا کے دوران، وہ تقریباً 24 کروڑ روپے اس کے اندر ادائیگی کی گئی ہے اور اس کا کوئی جو ہے وہ ٹینڈر موجود نہیں ہے۔ اگر یہ ٹینڈر لے آتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں کہ یہ ٹینڈر ہم نے کیا تھا اور اس میں شفاف میرٹ کی بنیاد پر یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا تو پھر ہم اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن ان کے پاس کوئی کاغذ نہیں، اور یہی بات آڈٹ پیرے میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اسی طرح انجیوگرافی مشین خریدی گئی، اسی طرح سے کروڑوں کے آلات خریدے گئے، اور اسی طرح سے کروڑوں کی میڈیسنز خریدی گئیں۔ اور آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ MCC کے تحت سستے داموں کے بجائے لوکل پرچیز کے اوپر انتہائی مہنگے داموں ادویات خریدی گئیں۔ اب سے چند دن پہلے اسی ادارے کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر آپ دیکھیں، فیس بک پیج پہ انہوں نے دیا کہ ادارہ مالی بحران کا شکار ہے۔ بھائی ادارہ مالی بحران کا شکار کیسے ہو گیا؟ 2018 میں جب پچھلا بورڈ آف گورنر یہاں سے گیا، آپ کے پاس 1.25 ارب یا 1.5 ارب روپے کے قریب ریزرو بجٹ موجود تھا۔ آج آپ کہتے ہیں کہ ادارہ دیوالیہ ہو گیا ہے۔ اس لیے دیوالیہ ہو گیا ہے کہ جس جگہ پر پیسہ خرچ کرنا ہے وہاں آپ خرچ کرتے نہیں ہیں، جس جگہ نہیں خرچ کرنا ہے وہاں پہ آپ اپنوں کو نوازنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس وقت اس ادارے کا ڈین 10 لاکھ روپے ماہوار تنخواہ لے رہا ہے، اس ادارے کا میڈیکل ڈائریکٹر 8-8.5 لاکھ روپے ماہوار تنخواہ لے رہا ہے۔ اس وقت جو ہاسپٹل ڈائریکٹر ہے، ہاسپٹل ڈائریکٹر کی سیٹ پچھلے 5 سالوں میں
3 سال تو انہوں نے جو ہے وہ عارضی چارج کے اوپر چلائی ہے. کالج کا ایک بندہ لا کے وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے جو دراصل کمیونٹی میڈیسن کا پروفیسر ہے, اور اس کو تو ہاسپٹل کا تجربہ ہی نہیں ہے, اور وہ وہاں پہ اس کو لگایا ہوا ہے, اور ایڈیشنل چارج کے پیسے اس کو دیے جا رہے ہیں. 6-6.5 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے. ڈائریکٹر فائنینس کو مقرر کیا گیا, بلکہ ڈائریکٹر آڈٹ کو ڈائریکٹر فائنینس کا ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے, اور وہ دونوں پوسٹوں کی تنخواہیں لے رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں 20 یا 22 لاکھ روپے کے اس کو ایریئر دیے گئے. تو اس طرح سے اگر آپ نے لوگوں کو نوازنے کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے, منیجروں کی ایک فوج بھرتی کی ہوئی ہے, کوالٹی ایشورنس منیجر, ایمبولیٹری منیجر, مٹیریل منیجر, نرسنگ منیجر. بھائی اتنے زیادہ منیجر, کیا 2015 سے پہلے یہ اسپتال نہیں چلتا تھا؟ ان منیجروں کے آنے کے بعد کون سی ایسی تبدیلی آ گئی ہے؟ تو ان چیزوں کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے. 1 ارب روپے کے آڈٹ پیرے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کوئی پروونشل انسپیکشن ٹیم, کوئی اینٹی کرپشن, کوئی صوبائی حکومت, کسی نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. تو ابھی تک تو چلے تحریک انصاف کی حکومت تھی, لیکن اس وقت تو صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ پھر اس حکومت میں اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اور پھر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ سارے ملازم اس لیے کھڑے ہوئے کہ یہ کچھ ڈاکٹروں کو شوکاز دیے گئے تھے انسٹیٹیوٹ بیسڈ پریکٹس نہ کرنے کے, کیونکہ یہ باہر اپنے کلینک چلاتے ہیں. میں ان کے اس پروپیگنڈے کو رد کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ لسٹ بنائیں اور آپ بتائیں کہ آپ نے کس کس کو شوکاز نوٹس دیے ہیں. اگر آپ کو واقعی کلینک بند کرنے کا شوق ہے تو سب سے پہلے ابتدا ایبٹ آباد کے نامی گرامی پریکٹیشنر سے کریں, جو دن کے حساب سے 50-50 مریض دیکھتے ہیں. ان کے اوپر تو آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ان ادارے کے جو اعلیٰ افسران ہیں, ڈین, میڈیکل ڈائریکٹر, ان کے یار ہیں. ان کو تو کوئی شوکاز نوٹس آپ نے نہیں دیا. آپ تو شوکاز نوٹس لوگوں اور عوام کی اور میڈیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے آپ اسسٹنٹ پروفیسرز کو شوکاز نوٹس دے رہے ہیں, جن کے کسی کے باہر 2 مریض ہیں, کسی کے 3 مریض ہیں. اور اس کے اوپر بھی ہائی کورٹ کا باقاعدہ آرڈر موجود ہے کہ جو لوگ آپ اندر پریکٹس جن سے کروائیں گے ان کو آپ انسینٹیوز دیں گے. یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے. جو لوگ پریکٹس نہیں کر رہے, ان کے یار دوست ہیں, ان کو اداروں کا مختلف یونٹس کا سربراہ بھی لگایا گیا ہے. ان کو جناب تمام پروموشنیں بھی سب سے پہلے دی گئی ہیں, ان کو نوازا جا رہا ہے. اور جن لوگوں کو جو ان کی گڈ بکس میں نہیں ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ تو اندر پریکٹس کریں گے اور بغیر کسی سہولیات کے کریں گے. مجھے بتائیں کہ انسٹیٹیوٹ بیس پریکٹس سے عوام کو کیا فائدہ ہے؟ صبح جو غریب آدمی 10 روپے کی پرچی پہ صبح آتا ہے او پی ڈی میں یا ایمرجنسی میں, وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو سہولیات دی جائیں, یا وہ آدمی جو رات کو آ کے 1500 روپے فیس دے گا اور ان کو مالدار کرے گا؟ اگر اس نے 1500 روپے آپ کو اندر آ کر سرکاری وسائل کے استعمال کرتے ہوئے دینے ہیں تو مجھے بتائیں کہ وہ باہر کسی پرائیویٹ اسپتال میں کیوں نہ چلا جائے. اگر اس نے 50,000 روپے میں اپنا آپریشن سرکاری اسپتال کے وسائل استعمال کرتے ہوئے دینے تو 50,000 روپے وہ باہر کسی پرائیویٹ اسپتال کو کیوں نہ دے؟ یہ تو عجیب و غریب قانون ہے کہ سرکار کی 4 دیواری, سرکار کی سہولیات, سرکار کے آپریشن تھیٹر, سرکار کا سٹاف, اور وہ وہاں پہ اسپتال کے اندر بیٹھ کر وہ پرائیویٹ پریکٹس کرے اور اپنی جیبیں گرم کرے. کیوں؟ کیا سہولیات آپ عوام کو دے رہے ہیں؟ کیا اس پرائیویٹ پریکٹس سے عوام کو کوئی فائدہ ہے؟ یہ تو آپ جو ہے نا, چونکہ آئی بی پی میں شیئر جاتا ہے, یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آئی بی پی میں میڈیکل ڈائریکٹر کا الگ شیئر ہے, اس میں جناب یہ جو آئی ٹی کا ڈائریکٹر ہے اس کا الگ شیئر ہے, یہ جو اوپر جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ اس کا اپنا اپنا شیئر لیتے ہیں. ان کو اس لیے اس بات کی غرض ہے کہ اس طریقے سے اپنا پیسہ بنایا جائے. گویا کہ انڈائریکٹ کی اس بات کی کوشش ہے کہ صبح او پی ڈی میں مریض کم دیکھے جائیں اور ان کو مجبور کیا جائے کہ آپ شام کو آئیں اور یہاں پہ پیسے دے کے اپنا معائنہ کرائیں. کیا یہ اسکیم عوام کو فائدہ دینے کے لیے؟ اگر اس کا عوام کو کوئی فائدہ ہے تو ہمیں بتایا جائے, اور اگر آپ نے لاگو کرنی ہے تو اللہ کا نام لیں اور ان جگہوں سے سٹارٹ کریں. آپ ان سے لسٹ مانگیں, میں میڈیا سے کہتا ہوں آپ لسٹ مانگیں آپ نے کس کس کو نوٹس دیے, اور خود جا کر چیک کریں کہ جن کے یہاں پہ روزانہ کے حساب سے 50-50 اور 100 مریض دیکھتے ہیں ان کو کیوں نہیں پھر اندر بٹھایا جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہاں پہ اقربا پروری کا ایک بازار گرم کیا گیا ہے. یہاں پر جو اعلیٰ افسر آ کے بیٹھتا ہے اس کو صرف ایک بات کی پڑی ہوتی ہے, میرا الاؤنس, میری تنخواہ کس طرح بڑھ جائے اور میرا قریبی دوست, میرے گھر کے لوگ کیسے پروموٹ ہو. آپ ابھی چلے جائیں, ڈین صاحب خود اعلیٰ عہدے پر موجود ہیں اور ان کی بیگم پیتھولوجی کی چیئرپرسن ہے. میڈیکل ڈائریکٹر صاحب خود اعلیٰ پوسٹ پر ہیں, بیگم کو ایسوسیٹ پروفیسر ہونے کے باوجود وہ ہیڈ آف چیئرپرسن گائنی لگایا ہوا ہے. یعنی ایسوسیٹ پروفیسر کے نیچے 4 پروفیسر کام کر رہے ہیں. یہ دنیا میں کس جگہ پہ ہوتا ہے کہ آپ سے سینئر رینک کا آدمی آپ کے انڈر کام کر رہا ہے؟ تو اگر آپ نے ان عہدوں کا یہ فائدہ اٹھانا ہے کہ مالی فوائد, پروموشنز کے فوائد, پیسے بنانے کے فوائد,
تو پھر تو میرے بھائی پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ آپ عوام کو کوئی سہولیات دیں تو آپ وہ چیزیں سامنے لے کے آئیں کہ عوام کے لیے آپ نے کیا کیا ہے. 6 کروڑ روپے کی انہوں نے بلڈنگ بنائی انسٹیٹیوٹ بیس پریکٹس کے نام پہ, وہ جو پری فیبریکیٹڈ ٹائپ کا سٹرکچر ہے. حالانکہ ڈینٹسٹری ڈپارٹمنٹ کے اوپر باقاعدہ پرائیویٹ پریکٹس کے لیے پہلے سے بنی ہوئی ایک عمارت موجود تھی, اور ان کو کہا گیا کہ آپ نئی بلڈنگ نہ بنائیں. پھر 6 کروڑ روپے ادھر انہوں نے جھونک دیا. پیچھے آپ چلے جائیں, زلزلے کے اندر عمارت کو ڈیمیج ضرور ہوا, لیکن اس لیول کی عمارت نہیں تھی وہ کہ جس کو چھوڑ کر پیچھے انہوں نے 25 کروڑ روپے کا ایک نیا سٹرکچر بنانا شروع کیا ہوا ہے. ڈینٹسٹری بلڈنگ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنا تھا. 37 کروڑ روپے اس وقت اس کی لاگت تھی, اور جس حال میں وہ چھوڑ کے گئے تھے آج تک 12 سال گزرنے کے باوجود یہ اسی جگہ پہ وہ بلڈنگ کھڑی ہے. حالانکہ 10 سال یہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گزری ہے. پچھلے کتنے سال سے عاصم یوسف یہاں کے بورڈ آف گورنر کا ممبر رہا ہوا ہے. تو ہم نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ اس بورڈ آف گورنر سے, جو نہ ملازمین کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا چاہتا ہے اور جو نہ یہاں کے عوام کے سامنے فیس کرنے کو تیار ہے, ہم اس سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, لیکن بشرط یہ کہ ہمارے سامنے آ جائے, ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مذاکرات ہم سے کریں. وہ آدمی جو ہے وہ کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کے ساتھ عام آدمی کی ملاقات ممکن نہیں ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کو اس نے تعینات کیے ان سے ہم کس بات کے مذاکرات کریں؟ کیا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ انہوں نے ریٹرن میں ہمیں انوائٹ کیا ہو کہ چیئرمین بی او جی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں؟ 10 سال میں آپ نے چیئرمین بی او جی کا ایک انٹرویو سنا یہاں پہ؟ کسی میڈیا والے سے اس نے رابطہ کیا ہے؟ آپ آج کال کر لیں ان سے موقف لے لیں کہ حضرت یہ کیا مسئلہ ہے, کیوں آ کے اسپتال میں اسٹرائک چل رہی ہے, وہ آپ کا فون کال تک ریسیو کرنے کو تیار نہیں ہوگا. تو ایسے آدمی کے ساتھ کیا مذاکرات کیے جائے؟ الٹا جو لوگ یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ان کی آواز دبانے کے لیے ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. کسی کو کہا جاتا ہے آپ کو ہم نوکری سے نکال دیں گے, کسی کو کہا جاتا ہے آپ کو ہم ڈیموٹ کر دیں گے. یہ یہاں پہ میرے غریب کلاس 4 ملازمین بیٹھے ہوئے, ان کی سبسڈی کاٹی ہے انہوں نے. مجھے بتائیں 1979 میں جب یہ اسپتال نیا نیا بن رہا تھا تو یہاں پر اس وقت کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو ہاؤسنگ سبسڈی پشاور کے ریٹ پہ دی جائے. آج انہوں نے وہ سبسڈی کاٹ کر ہزارے کے لوگوں کے ساتھ, ایبٹ آباد کے ساتھ پھر زیادتی کی ہے. 40 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ ان غریب ملازمین کی تنخواہیں کاٹ دی جائیں. سینیٹیشن کا سارا سسٹم پرائیویٹ ٹھیکیداری کے ذمہ کیا ہوا ہے. کتنی بار ہم نے ان کو کہا کہ ریگولر سیکیورٹی گارڈ بھرتی کریں, سیکیورٹی کے معاملات بہتر کریں, لیکن نہیں, ٹھیکیداری کے اوپر ہی وہ کام کریں گے. افرادی قوت کی شدید ترین کمی ہے, لوگ مسلسل ریٹائر ہو رہے ہیں, کہتے ہیں ہم دیوالیہ ہو گئے. بھائی آپ دیوالیہ کیسے ہو گئے؟ میں نے ایک دو میڈیکل ڈائریکٹر صاحب سے کہا کہ جناب عاصم یوسف صاحب اگر عمران خان کے اتنے زیادہ قریبی ہیں تو میں ان کو سلام پیش کروں گا, یہ آج جا کر عمران خان کو کہیں کہ وزیر اعلیٰ محمود خان کے ساتھ بات کریں اور اس ادارے کے لیے 1 ارب روپے کا پیکج لے کے آئیں آپ. میں نے کہا میں آپ کو ہار پہناؤں گا اس بات کے اوپر. کہتے نہیں. میں نے کہا یہ عجیب بات ہے, جن لوگوں کو انہوں نے ہائر اینڈ فائر کرنا ہوتا ہے ان کے لیے تو یہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ خود جا کے بات کر لیتا ہے, لیکن آج تک اس ادارے کے لیے یہ 1 ارب روپے کا فنڈ نہیں لا سکا تاکہ یہاں کے مالی بحران کو ختم کیا جا سکے. تو یہ سارا سلسلہ وہاں پہ جاری ہے. یہ بار بار پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی یہ لوگ کسی سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں. ایسی بات نہیں ہے, مذاکرات ہم کر رہے ہیں. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ملازم لوگ ہیں, بالکل مذاکرات کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو بندہ اس سارے سیاہ و سفید کا مالک ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا کام چل رہا ہے, کیا اس کا بھی کوئی حق پہنچتا ہے؟ کیا ایبٹ آباد میں ایسا کوئی بھی پلیٹ فارم ہے جو ڈاکٹر عاصم یوسف کو بلا لے ایک بار؟ میں تو اس حد تک مایوس ہو گیا ہوں کہ ڈاکٹر تو چھوڑ دیں, ہمارے ملازمین بھی چھوڑ دیں. کیا کمشنر صاحب کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ چیئرمین بی او جی کو یہاں بلوا لیں؟ وہ اتنا پاورفل آدمی ہے کہ وہ عمران خان کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنتا ہے. تو اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ آپ مجھے بتائیں اتنے بڑے ادارے کو کیسے چلائے گا؟ تو یہ ساری باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, ہم بالکل مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن چیئرمین بی او جی کے ساتھ مذاکرات کریں گے. باقی لوگوں کی حیثیت کوئی نہیں ہے, ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے, یہ اس کے بہاف پہ ہم سے کیا مذاکرات کریں گے؟ اور اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے, ایک لیٹر مجھے دکھا دیں جس میں انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہو کہ آپ آ جائیں, چیئرمین صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں, میں بالکل ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں, لیکن وہ ثبوت پیش کر دیں. تو میں تمام سول سوسائٹی کے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جو لوگ ہمارے پاس وہاں پہ آئے, انہوں نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کی, انہوں نے کہا آپ کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ ہزارے کی عوام کا مسئلہ ہے. جنہوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ آپ سب سے میری یہ درخواست ہے
ایبٹاباد کے جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, بلکہ ہزارہ ڈویژن کے جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, کہ خدا را ایک امپورٹڈ چیئرمین سے ہماری جان چھڑائیں, کیونکہ ادھر کا مسئلہ ادھر کے لوگ بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں, جو عوام کو بھی ایکسیسیبل ہو, ملازمین کو بھی ایکسیسیبل ہو. مسئلہ کیا چل رہا ہے کہ وہ بندہ خود لاہور میں بیٹھا ہوتا ہے, یہاں اس نے 3-4 اپنے چمچے لگائے ہوئے ہیں, بس یہاں سے ان کو رپورٹ چلی جاتی ہے کہ ساری چیزیں ہم نے ٹھیک کر دی ہیں, آپ بالکل ٹینشن نہ لیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو صرف 4-5-8 لوگوں کا مسئلہ ہے, جبکہ آپ خود کوریج کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا اسپتال میں کوئی سروسز چل رہی ہیں؟ تو اس پہ میں اپنی بات چیت کا اختتام کروں گا. میں صوبائی حکومت سے بھی یہ بات کہتا ہوں, نگران حکومت سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ یہ عام حالات نہیں ہیں. 9 دن یا 10 دن سے مسلسل عوام تکلیف میں ہے, ملازمین تکلیف میں ہے, اور آپ لوگوں کو بالکل احساس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس چیزوں کا اختیار نہیں ہے تو پھر آپ کس لیے ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ عوام کو علاج معالجے کی سہولیات وہاں پہ اس کی فراہمی کو یقینی بنائیں؟ کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ وہاں جن ملازمین کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کا ذمہ دار جو شخص ہے اس کے اوپر کارروائی کریں؟ تو اگر یہ ان لوگوں کو نہیں ہٹائیں گے, میرے ساتھ GHA کے صوبائی قائدین بھی موجود ہیں, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ اپنی ان کارروائیوں سے باز نہیں آتے اور چیئرمین BOG اور اس بورڈ کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی اور ان کو برطرف نہیں کیا جاتا, تو ہمیں مجبوراً احتجاج کا دائرہ کار جو ہے وہ ہزارہ ڈویژن کے دیگر اسپتالوں تک اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا. تو یہ میرا واضح پیغام ہے گورنمنٹ کو, بورڈ آف گورنر اپنا استعفیٰ دے یا پھر صوبائی حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے اور ان کو ان کرسیوں سے ہٹائے, اور یہاں پہ میرٹ کے اوپر ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے جن کا تعلق اس علاقے سے ہو, تاکہ وہ اس ادارے کے اندر جتنی بھی بے قاعدگی ہیں ان کی شفاف اور آزادانہ انکوائری ہو اور ان کا احتساب کیا جائے. شکریہ آپ سب کا. آپ کا بہت اچھا سوال ہے. ہم ماجد صاحب نے بتا دیا ہے کہ ہم اس کا دائرہ کار بڑھا کر ہزارہ ڈویژن تک اور اس کے بعد صوبائی سطح پر بھی, کیونکہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہے, وہ ہمارے بھی ہیں, وہ اس ہزارہ کے عوام کو بھی ہے. وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے 10 سال سے جو تبدیلی آئی ہے وہ سب آپ کو نظر آتی ہے اور آپ اس کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو ہم صوبائی سطح پہ اس چیز کو لے کے جائیں گے, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ مریضوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہو اور ہمارے ملازمین کو بھی دقت کا سامنا ہو. لیکن یہ ایسے نااہل لوگ ہیں, فرعون بنے ہوئے ہیں کہ جو مذاکرات کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. تو پھر ہم بھی جمہوری حق رکھتے ہیں اور ہم اس چیز کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور بھرپور طریقے سے. ہمارا جو مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ اٹل ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ چیئرمین BOG ایبٹاباد جو عاصم یوسف ہے, جو سال میں 1-8 دفعہ آتا ہے, اس کو فی الفور بورڈ سے ہٹایا جائے. اور چونکہ میں GHA کا صوبائی ممبر بھی ہوں اور صوبائی نمائندے کی حیثیت سے میں آج بیٹھا ہوا ہوں, تو میرا مطالبہ ہے کہ سارے چیئرمینوں کو, کیونکہ سارے کزن اور شوکت خانم کے جو سرونٹس ہیں ان سب کو BOG کے چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے, اور اس عمل کو فی الفور نگران حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں, اور یہ مطالبہ آگے تک جائے گا, رکے گا نہیں انشاءاللہ. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اتنی بڑی کرپشن ہے, اس پہ نیب اور اینٹی کرپشن نے کوئی نوٹس لیا ہے, کیونکہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیب کے اندر بھی ان کے کاغذ ہیں, پروونشل انسپیکشن ٹیم نے بھی ان کو لیٹر کیے ہیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ جب یہ لوگ خود کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو جب ان کو لیٹر آتے ہیں کہ آپ یہ چیز پرووائڈ کریں, اب تک تو جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو یہ تو اتنے پاورفل تھے کہ یہ ان اداروں کو جواب دینا تک گوارا نہیں کرتے تھے. اب جب اس کی حکومت نہیں ہے تو جواب تو یہ دے دیتے ہیں, لیکن یہ اپنی مرضی کا جواب دیتے ہیں, اپنی مرضی کے مطابق ریکارڈ دیتے ہیں, ریکارڈ کے اندر ٹیمپرنگ کر رہے ہیں. 24 تاریخ کو انہوں نے یہاں پہ میٹنگ کی ہے. میں نے مشیر صحت صاحب سے اس وقت بھی درخواست کی تھی, ہم نے ریٹرن ان کو ایک لیٹر لکھ کے دیا تھا, اور اس لیٹر میں ہم سے مطالبہ کیا تھا کہ ان کی میٹنگز کو رکوایا جائے, کیونکہ یہ میٹنگز میں اپنے گزشتہ کاموں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے سالوں میں جتنی بھی بورڈ آف گورنر کی میٹنگ ہوئی ہیں, کسی ایک میٹنگ کے منٹس انہوں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیے. آخر یہ کون سا راز ہے کہ یہ میٹنگ کے منٹس شیئر نہیں کرتے, جہاں دیگر MTIs کے منٹس ان کے آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوتے ہیں. بدقسمتی سے یہاں مانگنے پر بھی آپ کو یہ منٹس نہیں دیتے ہیں. تو ایسی کون سی چیز ہے جس کی پردہ داری ہے کہ یہ وہ چیزوں کو چھپا رہے ہیں؟ تو یہ ان اداروں کو جواب نہیں دیتے, جواب دیتے تو ٹیمپرنگ کرتے ہیں.
ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جب یہ کرسیوں سے ہٹیں گے ان کا ریکارڈ قبضے میں لیا جائے. جب ریکارڈ قبضے میں لیا جائے گا اس کو دیکھا جائے گا, جو باتیں ہم نے کہی ہیں انشاءاللہ ان ساروں کی تصدیق آپ کو ہوگی. اس طرح ہے جی کہ اس بورڈ آف گورنر کے اندر ایک ممبر ہے جن کا نام ہے میجر ریٹائرڈ صدیق. اب یہ حیرت کی بات ہے کہ ان کی تعیناتی پہلی بار بھی جب یہ سیکٹری بی او جی تھے پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی تھی اور ابھی بھی وہ بی او جی کے ممبر ہیں. یہ میجر صدیق صاحب نے ہائی کورٹ میں کیس لگایا تھا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت یہ جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹس ہمیں دیے جائیں, اس چیز کو اس کے اوپر انہوں نے اسٹے لیا ہوا تھا. کافی عرصہ انہوں نے اسٹے لیا ہوا تھا اور یہ خود اس بورڈ کے سیکٹری تھے اس وقت. اب کی صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس ایسے ڈاکومنٹس موجود ہیں جس میں ہمارے ملازمین نے ان سے کاغذات مانگے اور انہوں نے ان کی جو انفارمیشن تھی وہ ان کو نہیں دی. پھر وہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے جو کمشنر ہے اس ڈپارٹمنٹ کے, ان کے پاس گئے, انہوں نے ان کو لیٹر لکھے. اس کے باوجود بھی انہوں نے, میں مثال کے طور پر ایک چیز کا عرض کر دیتا ہوں کہ ڈین صاحب کی جو تعیناتی ہے اس کے حوالے سے جب لیٹرز کا مطالبہ رائٹ ٹو انفارمیشن وہ جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے جب ان سے کہا کہ آپ کیوں ڈاکومنٹ پرووائڈ نہیں کر رہے تو ان کو ریٹرن میں جواب دیا گیا کہ جناب وہ اس لیے ہم نہیں دے رہے کہ وہ ان کا پرسنل اور ذاتی مسئلہ ہے. تو یہاں پرسنل مسئلہ کس کا ہے؟ یہ تو ایک پبلک کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تو ایک پبلک پوسٹ ہے اور پبلک ہاسپٹل ہے. تو پھر یہ جب آپ لیٹر لکھتے ہیں ان کو, اس کے باوجود بھی یہ آپ کو ڈاکومنٹس نہیں دیتے ہیں. یہ اس سوال کا میں جواب دوں گا عادل عباسی صاحب آپ کو. ہم اسی لیے تو رو رہے ہیں کہ پچھلے 10 سال سے تبدیلی کے نعرے لگا رہے اور آج بھی ایوب میڈیکل کمپلیکس میں 3 مہینے جو آپ کی زبان سے ہم سن رہے کہ 3 مہینے کی ڈیٹ دی جاتی ہے. تو عمران خان صاحب جب یہ حکومت لے رہے تو ان کا پہلا نعرہ یہ تھا کہ صحت کی سہولت عوام کے دور تک پہنچاؤں گا, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور ہم اپنے مطالبات اگر ناجائز ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں, یہ عوام کے بھی مطالبات ہیں اور یہ ہمارے بھی مطالبات ہیں. ہمیں اس سٹیپ تک لایا گیا ہے, ہم خود نہیں آئے. ہم نے اپنے حق کے لیے کبھی آواز 2 مہینوں سے ٹی ایم او اسٹیفنڈ نہیں لے رہے. ہم نے آواز اٹھائی ہے, ہم خاموش ہیں, ابھی تک ان کی تنخواہیں نہیں آئی. ہمارے جو ہاسٹلز کے جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں, ہمارے جو وارڈز کے حالات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو تبدیلی یہ اربوں روپے کے فنڈز کہاں خرچ ہوئے, آپ میڈیا والے ان سے پوچھیں, کبھی آپ کو موقع ملے ڈین صاحب سے پوچھیں آپ کہ آپ کس میرٹ کے تناظر میں آپ تعینات ہوئے ہیں, تو وہ آپ کو خود بتائیں گے کہ میں کس طرح واٹس ایپ پہ تعینات ہوں. آپ جو ڈائریکٹر ہے جو اس پہ رہے اضافی پوسٹ پہ, آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کون سے میرٹ کے تحت آئے. تو ان سب سوالوں کا آپ کو جواب بخوبی مل جائے گا.